بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، بارگاہ رسالت مآب میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے امت محمدیہ کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سب سے بہتر امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، آج جو میری تقریر کا عنوان ہے بڑا سادہ سا ہے، اور موجودہ کچھ واقعات جس کے پیش نظر میں آپ تمامی حضرات کو ایک میسج دینے کی کوشش کروں گا، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا جو چہرہ دکھایا جا رہا ہے وہ چہرہ اس انداز سے دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کریں، جیسے مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان ہر طرف وائلنس پیدا کرتا ہے، مسلمان ہر طرف جھگڑا پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کو معاشیات سے فائنینشلی کسی طریقے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ملک کی ترقی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اکنامیکل کیا ہونے چاہیے ملک کے حالات، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمان صرف اور صرف پتھر باز ہے یا گولی باز ہے یا ڈنڈا باز ہے یا آتنکواد ہے، اس طریقے کا نیریٹو پورے ملک ہندوستان کے اندر لوگوں نے مسلمانوں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ میں اسی نیریٹو پر ایک کاؤنٹر نیریٹو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو موجودہ حکومت ہو اور اس حکومت کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں نے جو مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور مسلمانوں کا فیس دنیا کے سامنے اس طریقے سے رکھنے کی کوشش کی کہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کریں، یوتھ خاص کر کے جو غیر مسلم ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف کام کو انجام دیں۔ اور یہ جب ممکن ہوتا ہے جب آپ کسی کے لیے کسی کے دل میں نفرت بھر دیں، کسی کے لیے کسی کے سامنے ایسا چہرہ پیش کر دیں کہ اس کو دیکھ کر انسان بھاگے، اس سے نفرت کرے، اس سے دور جائے، تبھی نہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ آج دیکھیے، انسان کہتا ہے کہ مسلمان ایسا ہے، مسلمان ایسا ہے، مسلمان ایسا ہے، لیکن آج کے وقت میں مسلمانوں نے اس ملک میں جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ مسلمان کر رہا ہے، خدا کی قسم وہ بھی ایک مثالی زندگی ہے۔ وہ ایک ایسی مثال ہے جس کو آج اگر لوگ اپنا لیں تو پھر یاد رکھیے اس ملک سے نفرت ختم ہو جائے، اس ملک سے جھگڑا ختم ہو جائے، اس ملک سے فساد ختم ہو جائے۔ آج کے وقت کے کچھ مسلمان آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، جسے دنیا سے ہائڈ کیا گیا ہے، جسے دنیا سے چھپایا گیا ہے، اسے دنیا سے اس لیے چھپا کر رکھا گیا ہے کہ اگر یہ فیس مسلمانوں کا ہم سامنے لا دیں تو پھر ہندو مسلم فساد ہو ہی نہیں، تو اسے چھپایا گیا ہے۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ فیس، مسلمانوں کا یہ چہرہ، مسلمانوں کا یہ کردار، مسلمانوں کا یہ کام ساری دنیا جانے کہ ہاں آج کے وقت میں مسلمان ایسا ہے۔ اور جو فیس مسلمانوں کے خلاف دکھایا جا رہا ہے، جو چہرہ، جو نیریٹو تیار کیا گیا ہے، مسلمان اس سے بالکل ہٹ کر ہے، بالکل الگ ہے مسلمان۔ اس پر دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی مثال معاشیات سے ہوگی، معاشیات، فائنینشیل، اور دوسری جو مثال ہماری ہوگی وہ منی پور سے ہوگی۔ میں دو مثال کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کا کردار آج کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور اس کردار کو پورے ہندوستان میں مشہور کرنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا میں مشہور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نیریٹو مسلمانوں کے خلاف لوگوں نے بنایا ہے، مسلمان ویسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ میں اس پر آپ کو پہلی مثال معاشیات سے دیتا ہوں کہ فائنینشلی کوآپریشن میں مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے آج کے وقت میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 5 راجیوں میں چنا ہوئے ہیں، 5 اسٹیٹ میں چنا ہوئے ہیں، اور ہر جگہ چناؤ کا جو مدعا ہے وہ
پورے ملک کے اندر جو ابھی اکنومیکل حالات ہیں اس کو مدعا بنایا گیا ہے۔ اب اس مدعے کے پیش نظر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہر کسی نے، چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو، ہر پارٹی نے اپنا کچھ نہ کچھ ایک تخمینہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر ہماری سرکار آتی ہے تو ہم لوگوں کو اکنومیکل ان چیزوں سے مدد کریں گے، اس طریقے سے مدد کریں گے، جیسے کہیں ہم سلنڈر کا ریٹ جو ہے وہ گھٹا دیں گے کہ سلنڈر اتنے میں آپ کو دیا جائے گا، کہیں یہ ہے کہ بھئی جو وردھا پینشن جو دیا جاتا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پیسہ بڑھا دیں گے، کہیں یہ ہے کہ نہیں صاحب ہم لوگوں کو ایجوکیشن فری دیں گے، ہم لوگوں کو سواستھ فری دیں گے، میڈیکل فری دیں گے، اس طریقے کی چیزوں کو بنایا گیا ہے اور اس کے آدھار پر لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ اس ملک میں جو سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے وہ معاشیات کا ہے۔ آپ خود ایک بزنس مین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج بزنس کے حالات کیا ہیں، کاروبار آج کہاں پہنچ چکا ہے، یہ آپ لوگوں سے چھپی اور ڈھکی بات نہیں ہے۔ ایسے وقت میں آپ کو بہت ساری گھٹنائیں سننے کو ملتی ہوں گی، جیسے ایک جولائی کا ایک واقعہ ہے کہ جولائی بھوپال میں ایک صاحب نے خودکشی کی اور اس نے صرف خودکشی نہیں کی بلکہ اپنی بیوی کو بھی زہر دیا، اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، اس کو بھی اس نے زہر دیا، یعنی پورے پریوار نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کی وجہ کیا تھی؟ اس نے لکھا کہ اپریل کے مہینے میں جب پولیس پہنچی اور 4 لاشیں جب پولیس نے اٹھائی تو لاش کے پاس سے ان کو ایک سوسائڈ نوٹ بھی ملا، جس کے اندر جو باتیں اس نے لکھی تھی بس اسی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے لکھا کہ اپریل کے مہینے میں میرے پاس ایک فون آتا ہے اور اس فون کے ذریعے مجھے جاب کے لیے آفر کیا گیا، میں نے آن لائن جاب کر لی۔ کچھ دنوں تک تو ایسا لگا جیسے مجھے اس سے کچھ نہ کچھ پروفٹ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو میں جاب کرتا گیا، لیکن اس کے بعد نقصان ہونا شروع ہوا، مجھے نقصان ہونا شروع ہوا اور ایسا نقصان ہوا کہ مجھے مجبوراً لون لینا پڑا، مہاجن سے مجھے لون لینا پڑا، قرضہ لینا پڑا۔ میں نے سوچا کہ اس سے قرض لے کر اس کا قرضہ چکتا کریں گے، بدقسمتی سے اس کا بھی چکتا نہیں ہوا اور اس کا قرض بھی الگ تھا اور اس کا بیاج اور اس کا بیاج، دونوں کا بیاج دینا پڑا مجھے۔ پھر یہاں تک کہ حالات ایسے آ گئے کہ کمپنی والے نے پھر میرے اوپر دباؤ بنایا، میں نے پھر کمپنی سے ہی کمپنی کا لون چکتا کرنے کے لیے لون لیا، کمپنی کا لون چکتا کرنے کے لیے میں نے کمپنی سے ہی لون لیا اور جب لون اس کا چکتا کر دیا تو خالی بیاج دینا پڑ رہا تھا، ادھر بیاج ادھر بیاج۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ بیاج دیتے دیتے میری حالت خراب ہو گئی، میں اس لائق نہیں رہا کہ میں اس رقم کو ادا کر سکوں۔ کمپنی نے میرا فون ہائیک کیا، میرے قریبی رشتہ داروں کا نمبر نکالا اور پھر انہیں مینٹلی ٹارچر کیا اور ان کے فون کالز ہمارے پاس آنے لگے، جس کے وجہ میں ہم مینٹلی ٹارچر ہونے لگے، جس کے نتیجے میں آج میں مجبور ہو کر کے سوسائڈ کر رہا ہوں پوری فیملی کے ساتھ، کیونکہ میں بیاج اور سود نہیں دے سکتا، میں ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے تو لون لیا تھا یہ سوچ کر کہ میں اپنی زندگی کو بہتر کروں گا، لیکن اس لون نے میری زندگی کو اور بھی اجیرن کر دیا اور لاسٹ میں اس نے کیا کیا، جولائی کے مہینے میں اس نے سوسائڈ کر لی پورے پریوار کے ساتھ۔ ایک نقشہ تو یہ ہے آپ کے سامنے، ایک نقشہ اور بھی ہے۔ بنگلور کا ایک بہترین انجینئر، مشکل سے 32 سال کا نوجوان ہوگا، اس نے ایک چائنیز کمپنی سے لون لیا اور اس نے بھی لون چکتا نہ کرنے کی وجہ کر اس نے بھی سوسائڈ کر لی، اور اس نے بھی سوسائڈ نوٹ میں یہی بات لکھی کہ لون پر بیاج اتنا ادا کرنا تھا کہ میں اسے ادا نہیں کر سکا اور مینٹلی میں بہت پریشان ہوں، اس لیے میں سوسائڈ کر رہا ہوں۔ یہ 2 کہانیاں آپ کے سامنے ہیں اور یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کہیں پر کچھ نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ پنجاب کے بارے میں جانیے کہ پنجاب کی ایگریکلچر یونیورسٹی نے باضابطہ یہ بات کہی ہے
کہ پنجاب میں جتنے کسان سوسائڈ کرتے ہیں اس میں 88% کسان وہ ہیں جو لون چکتا نہ کرنے اور بیاج ادا کرنے کی وجہ کر آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ یعنی اس ملک میں کثرت کے ساتھ 50,000 لوگ ایسے ہوں گے جو ایک سال میں خودکشی کر لیتے ہیں، صرف لون چکتا نہ کرنے کی وجہ کر، بیاج دینے کے بوجھ کی وجہ کر وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں تو اب میں آپ کو ایک دوسری کہانی سناتا ہوں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیورا میں ایک تاجر ہے، نیورا، یہ پٹنہ نیورا جو ہے آپ کا، دانا پور کے پاس ایک تاجر ہے۔ اس تاجر کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا کرانہ اسٹور چلاتا ہوں، چھوٹا سا کرانہ اسٹور، اس سے بڑا مشکل سے میرے گھر کا پالن پوشن ہوتا تھا۔ میں کسان تھا لیکن 60 سال عمر ہو گئی تو اب میں اس لائق نہیں کہ میں کھیتی کر سکوں، تو میں نے ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور کھولا، کرانہ کی دکان کھولی میں نے کہ اس کے ذریعے میں اپنا گھر چلاؤں۔ لیکن میرے پاس پونجی کم، جس کی وجہ کر میرے دکان میں سامان کم، کسٹمر کم، ہر طرف سے میں مارا جا رہا تھا۔ تو ایک آدمی نے جس کا نام سیا رام ہے، اس نے جو ہے، اچھا یہ جو آدمی ہے اس کا نام ہے ستیشور، آپ نیورا جا کے پتہ کر سکتے ہیں اس آدمی کے بارے میں۔ ستیشور آج کے وقت میں اس نے کئی کمپنی کی ڈیلرشپ لے لی ہے، 60 سال کا آدمی ہے، بڑا تیز ترار آدمی، ستیشور نام ہے اس کا۔ سیا رامی آدمی نے کہا کہ ایک مائکرو فائنانس کمپنی ہے، تم ذرا سا اس سے ملاقات کرو، یہ بغیر بیاج کے لوگوں کو مدد دیتی ہے اور لوگ اس کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے مائکرو فائنانس کمپنی سے رابطہ کیا اور اس رابطے کے نتیجے میں اس نے لون لیا۔ لون لینے کے بعد آج کے وقت میں نے کیا کہا، ایک چھوٹا سا کرانہ کی دکان تھی، آج کے وقت میں اس نے کئی کمپنی کی ڈیلرشپ لے لی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ ایک آدمی اور نیورا کا ہے جس کا نام کمار سنجے ہے، آج اس کی ایک نرسنگ ہوم نیورا کے اندر موجود ہے، آپ پتہ کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا وہ دکان کھول کر کے اس کے اندر میں نے میڈیکل میں ڈپلومہ کیا ہوا تھا، تو کچھ دوائیاں میں لوگوں کو سپلائی کرتا تھا۔ مجھے کسی نے کہا اسی کے بارے میں، یہ جو مائکرو فائنانس کمپنی اسی کے بارے میں، اسی سیا رام نے کہا کہ تم کیوں نہیں اس سے لون لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے جا کر اس سے لون لیا اور لون لینے کے بعد آج اس نے ایک نرسنگ ہوم اپنا پرسنل کھول لیا اور اس کی زندگی بڑی اچھی چل رہی ہے، بغیر بیاج کے۔ بغیر بیاج کے میں نے قرض لیا اور اس قرض کے ذریعے ستیشور کا کرانہ اسٹور جو ہے وہ بہت آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے کئی کمپنیوں کی ڈیلرشپ لے لی۔ اور یہ کمار سنجے جو ایک چھوٹا سا دکان کھول کر کے کچھ دوائیاں بیچتا تھا، اس نے اپنا ایک نرسنگ ہوم تیار کر لیا بغیر بیاج کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کون سی ایسی کمپنی ہے جس نے بغیر بیاج کے لون دیا؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کمپنی کا نام ہے الخیر فاؤنڈیشن۔ الخیر فاؤنڈیشن، بالکل اس میں سارے کے سارے مسلم ہیں اور مسلم کے ذریعے یہ کمپنی چلائی جا رہی ہے کہ بغیر بیاج کے آپ لون لیجئے اور کاروبار کیجئے اچھی نیت کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کے وقت میں جہاں بینک لوگوں کو بیاج پر پیسہ دے رہا ہے، یہ سودی بیاجی کرانے والے لوگ جہاں بیاج پر پیسہ دے کر کے لوگوں کو نوچتے ہیں، آپ دیکھیں نا، آدمی کہتا ہے کہ 100 روپیہ لو، 5 روپیہ مہینہ دینا ہے۔ 5 روپیہ تو چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن جب اس کو سال میں جوڑیے گا تو کتنا بن گیا؟ 12 پنچے 60 روپیہ، 100 روپیہ پہ 60 روپیہ سالانہ۔ کیا کما لیجئے گا آپ 100 روپے پر؟ تو انسان جتنا لیتا ہے اس سے زیادہ تو بیاج وہ دیتا ہے، اس لیے اس میں اس کو برکت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن صرف یہ میں آپ کو بہار کی ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی فاؤنڈیشن تلنگانہ میں بھی ہے، ایسا ہی فاؤنڈیشن کیرلا میں بھی ہے۔ حاجرہ نامی ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے ایسے فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنی زندگی کو خوشحال بنایا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، آپ گوگل پہ جائیے، سرچ کیجئے، پڑھیے آپ۔ یہ آج کے وقت میں جبکہ کوئی آدمی بغیر بیاج کے کسی کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلم تنظیمیں مل کر بغیر بیاج کے مسلمانوں کی مدد اور غیر مسلموں کی بھی مدد کر رہی ہے۔ میں نے 2 نام غیر مسلم کے لیے ہیں آپ کے سامنے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟
میں کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہلوانا چاہتا ہوں کہ بتائیے کہ آج کے وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کو معاشیات سے، بھارت کی اکنومی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جی یہ کیا کر رہا ہے مسلمان؟ کیا مسلمان لوگوں کو قرض دے کر کے لوگوں کے گھر کو آباد کر رہا ہے یا برباد کر رہا ہے؟ ارے تم نے تو بینکوں کے نام پر لوگوں کو لوٹا ہے، کسانوں کو برباد کیا ہے، کسانوں کا آتم ہتیا کرنے پر مجبور کیا ہے، تم نے بڑے بڑے انجینئر کو لون دے کر کے انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا ہے۔ یہ تمہارا کردار ہے، اور ہم مسلمانوں کا کردار ایک دم اسلامک لون، جس کو بولتے اسلامک قرض، اسلامک طریقے سے دے کر۔ بتائیے اس ملک میں مسلمانوں نے اپنا ایک نیا کردار پیش کیا ہے یا نہیں پیش کیا ہے؟ بولیے۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمان تو صرف لڑائی جھگڑے اور گندی سندی چیزوں میں رہتا ہے، ان کو بھارت کے اکنومی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جیتی جاگتی مثال ہے، کیا یہ دنیا کے سامنے جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے؟ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ اب دوسری مثال منی پور سے آ جائیے۔ 3 جولائی کو یاد رکھیے کہ پوری دنیا کا اگر آپ حساب اور کتاب لگائیے تو سب سے بدتر حالت کہاں کی ہے؟ فلسطین کی ہے، جہاں اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملہ کیا، 15,000 سے زائد مسلمان کو اس نے مار دیا۔ پورے فلسطین غزہ کا جو علاقہ ہے، پورے غزہ کو اس نے ملبے میں تبدیل کر دیا۔ تو پوری دنیا میں سب سے بدتر حالات غزہ کے ہیں۔ اگر ہندوستان کے بارے میں آپ یہی سوال کیجئے کہ ہندوستان میں سب سے بدتر حالات کہاں کے ہیں، تو ابھی آپ میں سے ہر آدمی کی زبان سے ایک ہی نام نکلے گا، منی پور۔ 3 جولائی سے منی پور جل رہا ہے اور آج تک جل رہا ہے۔ اور منی پور کی رپورٹ کا حال یہ ہے کہ کوکی اور میتھی کے درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے، آج کے وقت میں سڑک پر دونوں میں سے کوئی نہیں دکھ رہے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مار دیے گئے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں کیمپ میں ٹھہر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت بری حالت میں منی پور ہے ہندوستان کے اندر۔ اب ذرا دیکھیے کہ منی پور میں جب حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ میتھیز جو ہیں وہ کوکیز کو نہیں دیکھنا چاہتے اور کوکیز جو ہیں وہ میتھیز کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس برے حالات میں منی پور کو کون سہارا دے رہا ہے؟ میں آپ کو یہاں پر کچھ ایگزامپلز اور کچھ مثالیں دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ ٹویٹر پر جائیے اور جا کر کے آپ ایک رپورٹ پڑھیے ایک لڑکی کے بارے میں جو کوکیز ہے۔ وہ اپنے سہیلی کے گھر سے اے ٹی ایم جاتی ہے پیسہ نکالنے کے لیے، اے ٹی ایم کے پاس اسے پکڑا جاتا ہے اور اسے پکڑنے کے بعد مارا پیٹا جاتا ہے، اور اس جگہ پر اور بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا گولی مار دو، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، بعد میں اس کو ماریں گے، ابھی اس کے ذریعے ہم اور اس کی کمیونٹی کے لوگوں کو ٹارچر کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ، لیکن اس کا مقصد ٹارچر کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد اس بچی کے ساتھ زنا کرنا تھا۔ الگ میں لے گئے، اس کو لے جانے کے بعد پسٹل کے بٹ سے اس کے سر پر مارا، جس سے وہ بے ہوش ہوئی۔ وہ کہتی ہے بے ہوش ہونے کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ میں آیا کہ میرے ساتھ زنا ہوا۔ وہ کہتی ہے جب میں ہوش میں آئی تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ ہم تو تمہیں اب ماریں گے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی آخری خواہش؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ جی ہاں آخری خواہش میری ہے، مجھے کم سے کم واش روم جانے دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ واش روم چلی جاؤ تم۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بالکل ہل ایریا ہے، پہاڑی ایریا ہے، وہ بچی پیشاب کے بہانے نکلی اور پھر اس نے ایک اونچائی سے اپنے آپ کو لڑھکا دیا۔ وہ رول ہوتے ہوئے، وہ لڑھکتے ہوئے ایک دم سڑک تک چلی آئی۔ جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچی، ایک آٹو والا جا رہا تھا، اس نے بریک لگایا تو اسے اس وقت ڈر ہوا کہ کہیں بھائی کوکیز ہم ہیں، کہیں کوئی میتھیز تو نہیں ہے جو مجھے پکڑ کر مار دے۔ خیر اس آٹو ڈرائیور نے اس کو اٹھایا اور سبزیوں کی وہ گاڑی تھی، اس نے سبزیوں کے بوروں کے بیچ میں اس کو بٹھال دیا اور پھر اس نے آٹو چلانا شروع کیا۔ پیچھے سے پھر ان لوگوں نے بھی اس کا پیچھا کیا کہ کسی طریقے سے مار دیا جائے، لیکن اللہ جس کو بچائے اسے کون مار سکتا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ پولیس اسٹیشن پہنچا۔ جب پہنچا تو پولیس والوں نے ایف آئی آر بھی نہیں لکھا۔ تو اسی ڈرائیور نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر تھانہ پربھاری آتا ہے اور وہ بھی اگر میتھس ہو گیا نکلا اور وہ اگر ظالم ٹائپ کا آدمی رہا تو پھر یہاں بھی تمہیں مار ہی دیا جائے گا۔
تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا یا تو میں یہیں مر جاؤں کیونکہ میں تو گھر نہیں جا سکتی واپس۔ اس ڈرائیور نے کہا کہ نہیں، تمہیں گھر میں پہنچاؤں گا۔ اس نے اپنے جان پر کھیل کر اسے اس کے گھر تک پہنچایا۔ جانتے ہیں اسی عورت کا کہنا ہے کہ جس نے میری مدد کی ہے وہ میتھیس بانگل مسلمان تھا۔ کون تھا وہ؟ میتھیس بانگل مسلمان۔ پورے منی پور میں 7 سے 8 یا بہت مان لیجئے 9% مسلمان ہیں، جو بہت نچلی ذاتی کے لوگ ہیں، بڑے کمزور مجبور قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس عورت کا کہنا ہوا، اس لڑکی کا کہنا ہوا کہ اس حالت میں جس نے میری مدد کی وہ کون تھا؟ بولیے، مسلمان۔ اور آپ کو صرف یہ ایک کہانی سے پتہ نہیں چلے گا، یہ تو اپنے آپ میں بہت اونچی کہانی ہے، بہت بڑا کردار اس نے دکھا دیا۔ مسلمانوں کا یہ کردار ہوتا ہے۔ آپ آج کے وقت میں منی پور کے بارے میں پڑھیے کہ منی پور میں کوئی بھی اگر آدمی جا رہا ہے، چاہے وہ پریس رپورٹر ہو، چاہے وہ پولیٹیکل آدمی ہو، چاہے وہ امداد وغیرہ پہنچانے والا آدمی ہو، کوئی بھی آدمی جو منی پور پہنچ رہا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہو یا رپورٹنگ کرنے کے لیے ہو، وہ کس گاڑی میں بیٹھتا ہے؟ تو مسلمانوں کی گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ کس کی گاڑی میں بیٹھتا ہے؟ بولیے جی، مسلمانوں کی گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ وہ میتھیز یا کوکیز کی گاڑی میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس میں بیٹھیں گے، اس کے علاقے میں جائیں گے تو یہ مار دیں گے، ادھر جائیں گے تو وہ مار دیں گے۔ ایسے کے ساتھ بیٹھو جس کے ساتھ رہنے پر سیفٹی ہے، اور سب سے بہتر وہاں کا مسلمان ہے۔ پورے منی پور میں جو کچھ بھلائی کے کام ہو رہے ہیں، جو سچائی زمانے کے سامنے رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے، یہ سارا کام مسلمانوں کے بنسبت وہاں پر ہو رہا ہے۔ اب کچھ ایسے بے حیا اور بے قسم لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم کہتے ہو کہ مسلمان تو دہشت گرد ہے۔ ارے نادانو، دیکھو منی پور میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے مسلمان کھڑا ہے۔ وہاں کے مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کون کمیونٹی کھڑی ہے؟ بولیے۔ لیکن یہ آپ کو نہیں بتایا جائے گا، یہ آپ کو نہیں سکھایا جائے گا۔ آپ کو کشمیر کا پتھر باز دکھایا جائے گا، آپ کو کچھ اور دکھایا جائے گا، آپ کو کچھ اور دکھایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے مسلمانوں کا فیس۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، میں اس پیغام کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ موجودہ وقت میں ضرورت ہے اپنی شناخت پہچانو، اپنی پہچان کو پہچانو کہ تمہاری پہچان کیا ہے۔ میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا پاسٹ کیا تھا، ہم پاسٹ میں کیا تھے، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی پریزنٹ میں ہم کیا ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ پریزنٹ میں ہمارے چہرے بگاڑے گئے ہیں نا، بولیے نا بھائی، پریزنٹ میں نہ بگاڑے گئے ہیں۔ حال کے بارے میں نہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کا کردار یہ ہے، جبکہ مسلمان بالکل اس کے برعکس ہے۔ منی پور اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، اور بہت ساری مسلم تنظیموں کے جو فاؤنڈیشن ہے یہ مثال ہے کہ آج معاشی طور پر جو لوگ جس کمیونٹی کے بھی ہوں اگر خودکشی کر رہے ہیں تو بغیر بیاج کے جو لون دینے والی کمپنی ہے وہ مسلمانوں کی کمپنی ہے، اور مسلمان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، معاشی طور پر بھی مدد کر رہے ہیں اور جان اور مال کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ مسلمان ہر اعتبار سے مسلمان مدد کر رہے ہیں، لیکن ہائے افسوس، بدقسمتی کہ پوری دنیا میں ایک نیریٹو مسلمانوں کے خلاف پیش کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا کردار یہ ہے، مسلمان اس طریقے کا دکھتا ہے، اور جو سچائی تھی وہ ساری دنیا سے چھپا دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سچائی کو ساری دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا کرے۔ اور اے مسلمانوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لون بڑی خراب چیز ہے، سود بیاج بڑی خراب چیز ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ اس کے ذریعے تمہاری زندگی تو خراب ہوگی ہی ہوگی، تمہارے ساتھ تمہارے آنے والی نسلوں کی بھی زندگی خراب ہو جائے گی۔ یہ بڑی خراب چیز ہے، اس سے بچو، اور کوشش کرو اپنی تنظیموں کو اکٹھا کرنے کی، بنانے کی۔ اور میں جو ہاجرہ نامی ایک عورت کی بات کر رہا تھا کیرلا کی، وہ جانتے کیا کہتی؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے جہاں سے لون لیا، جس فاؤنڈیشن نے مجھے لون دیا، اس فاؤنڈیشن میں 12 لوگوں کو جوڑنا ہوتا تھا، جو ہمارے یہاں بی سی کہلاتا ہے شاید، لیکن یہاں کے بی سی کو بھی لوگوں نے گندا کر دیا ہے۔ تو اس کا کہنا ہوا کہ 12 لوگوں کو جوڑنا ہوتا تھا، اور ہر مہینے 10-10 ہزار روپے دینے، جس کا نام پہلے آ گیا اس کو
1,20,000 روپیہ پہلے مل جاتا تھا، مجھے چوتھے مہینے میں مل گیا، دوسری قسط مجھے 90 مہینے میں مل گئی، جس کے ذریعے میں نے اپنے کاروبار کو بڑھا لیا، لیکن 1 روپیہ بھی بیاج بولیے نہیں دیا، 1 روپیہ بھی بیاج نہیں دیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، لیکن اس طریقے کو بھی لوگوں نے گندہ بنا دیا ہے۔ کوئی پیسہ لے کر کے بھاگ جاتا ہے، کوئی اسی میں بیاج لیتا ہے، تو یہ اچھی چیزوں کو بھی گندہ کرنے کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ بہتر طریقے سے مسلمانوں کی مدد کیجئے، ساری دنیا کے لیے آپ آئیڈیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری امت میں سب سے بہتر امت آپ کو بنایا ہے، آپ آئیڈیل بنیے، آپ کچھ ایسا کیجئے کہ آپ کے بعد، آج دیکھیے منی پور کا میں نام لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں جی، جرنلسٹ نام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں، وہاں کے کوکیز اور میتھیز نام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں صاحب تم مسلمانوں کا چہرہ کچھ اور دکھاتے اور مسلمان کا چہرہ بولیے کچھ اور ہے۔ نیورا چلے جائیے یا آس پاس کے علاقے میں چلے جائیے، جن کو فائنینشلی طور پر مسلمانوں کی تنظیموں نے مدد کی ہے، وہ مسلمان کو اچھا کہتے ہیں، برا نہیں کہتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا کردار، لیکن اس کردار کو چھپا کر گندے معاملات میں ہمیں اور آپ کو ڈھکیلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اخیر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری ویڈیوز تیار ہوتی ہیں، میری ویڈیوز پر غیر مسلم یا غیر جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے کمنٹس 1000 ہوتے ہیں، لیکن مسلمان ایک کمنٹ نہیں کرتا اس معاملے میں، اس کے رد میں ایک کمنٹ نہیں کر سکتا۔ اس کی 2 وجہ ہے، یا تو تم بے حس قوم ہو، یا پھر یہ کہ تم بہت بڑے جاہل ہو، تمہیں خود اپنے بارے میں نہیں پتا ہے، تمہیں خود اسلام کے بارے میں نہیں پتا ہے۔ اگر کوئی اسلام کی مخالفت کرتا ہے تو اچھے الفاظوں میں تم اس کا کاؤنٹر تو کر سکتے ہو، جیسے میں نے آج کسی کو گالی دی ہے کیا؟ نہیں، میں نے ایک فیس رکھ کر کاؤنٹر کیا ہے کہ تم نے نیریٹو یہ مسلمانوں کے لیے تیار کیا، اور یہ دیکھو یہ ہے مسلمانوں کا کردار، یہ ہے میرا کاؤنٹر، یہ ہونی چاہیے چیزوں میں۔ تو نہ اچھی باتوں کو آپ شیئر کرتے ہو، نہ کوئی اچھے کمنٹ کرتے ہو، نہ اچھی چیزوں کو خود دیکھتے ہو، نہ اپنے خاندان اور نسلوں کو دکھاتے ہو، تو تمہارے اندر بدلاؤ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے تمہارے اندر سدھار آنا ہے؟ اس لیے میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی چیزوں کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہی اچھی چیزیں دوسروں تک پہنچانا دعوت کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دعوت دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔